اہل حق سے اے بریلوی مت الجھنا تم کبھی، اہل حق سے اے بریلوی مت الجھنا تم کبھی، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھینک دیں گے کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، اور اہل سنت کے وہ ادنا شیر ہیں مفتی عمیر، اہل سنت کے وہ ادنا شیر ہیں مفتی عمیر، بھاگتے ہو دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، بھاگتے ہو دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، کچھ دن قبل جو ہے ایک رضا خانی وہابی مولوی شبیر عرف شاہر رضا، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، ان کے اوپر کہ یہ مزاروں پر چادر چڑھا رہے ہیں، مزاروں پر چادر چڑھانے گئے، درگاہ پر مزار پر چادر چڑھانے گئے، اجمیر کی درگاہ پر گئے وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس کے کئی جوابات دیے، ہم اپنے جوابات کا خلاصہ بھی پیش کر سکے، لیکن چونکہ ان کو یہ رضا خانی وہابی ہیں اور ہٹ درمی، ضد، انانیت، تعصب اور اسی طرح دجالیت، کذابیت، یہ تمام چیزوں کے نمونے ہیں یہ، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص اتنے اوصاف کا حامل ہو تو وہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر حق کو قبول کر لیں گے تو پیٹ کا مسئلہ ہے اور اپنی ذلت کا مسئلہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اگر جواب نہ دیں تو ذلیل ہو جائے گا۔ تو خیر، انہوں نے جو ہے میں نے ان کا جواب دیا تھا تیسری ویڈیو کی شکل میں، تو انہوں نے اس پر جواب بنایا 56 منٹ کا غالباً، اور اللہ گواہ ہے جو سننے والا ہے اگر حق گو ہے اور وہ سچ سننے والا ہے اور سچ بات کو مد نظر رکھنے والا ہے اور منصف ہے، معتدل مزاج کا آدمی ہے، لا محالہ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس شخص نے جو بات دوسری ویڈیو میں کہی وہی بات اس میں بھی کہی، ہو بہو، کوئی فرق نہیں، کوئی رد و بدل نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف وہی بات واپس سے دہرا دی۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے جو ہے اس کو لمبا چوڑا بنانے کا جو ڈھونگ رچا ہے وہ اچھا ڈھونگ کیا۔ آپ کو یہ ہماری آخری ویڈیو ہوگی، کیونکہ ہم نے ان کو جواب دیا تھا حق بتانے کے لیے، لیکن یہ حضرت جو ہے ویڈیو کھیلنے لگ گئے، جو ان کا مشغلہ ہے، ان کو اسی میں مزہ آنے لگا، جبکہ ہمارا مقصد تو یہاں حق بات بتلانا تھا، سچائی بتلانا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ اور چیزوں سے بھی پردہ اٹھائیں گے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ آخری ویڈیو ہوگی، ایک تو اس لیے کہ یہ افہام و تفہیم کی صلاحیت نہیں رکھتے، ضد، انانیت اور ہردرمی پر اتر آئے ہیں، مکابرہ مجادلے پر اتر آئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے بات کو دوسری جانب گھما دیا، دہشت گردی، آتنکوادی کی جانب۔ جب ان سے کچھ بھی نہیں بن پڑا اور جب یہ کچھ نہیں کر پائے تو بالآخر ان کو یہی ایک چیز ایسی نصیب ہوئی کہ یہی ایک چیز ایسی لگا دی جائے
ٹھپا لگا دیا جائے, الزام تھوپ دیا جائے, تہمت لگا دی جائے, تو کم سے کم ہمارا دامن تو بچ جائے. تو انہوں نے اپنا دامن بچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا اور اس طرح کی باتیں کرنے لگے. جو ان کی اعلیٰ سب سے بدترین اور سب سے ذلت بھری یہ بات ہے, اس پر اگر کچھ ایسا تبصرہ بھی کیا جائے تو غلط نہ ہوگا, کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں علمی اختلاف کی, آپ بات کر رہے ہیں مسلکی اختلاف کی, آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر ہمارے آپسی معاملات کی, اور آپ اس کو ملکی سطح پر لے کر چلے گئے, آپ اس کو ملکی سطح پر پہنچا دیا, آپ نے اس کو ملکی اختلاف پر پہنچا دیا, آپ اس کو جو ہے دہشت گردی اور آتنکوادی پر کیا کہتے ہیں لے جانے لگ گئے. یہ آپ کی اعلیٰ بلکہ میں کہوں گا سب سے بدترین ذلت اور سب سے بدترین رسوائی ہے کہ ایک شخص جب اس سے کچھ بھی نہ بن پڑے تو وہ ادھر ادھر کی بات ہانکنے لگے. سامعین کرام, آج ہم انہوں نے جو پہلی ویڈیو پر اعتراض کیا تھا, انہوں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی, جو ہم جو ہے ساری باتوں کا خلاصہ آج آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں. انہوں نے اس ویڈیو میں بھی کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ مولوی محمود مدنی اپنی پلٹن کے ساتھ اجمیر کی درگاہ پر پہنچے, اجمیر کی درگاہ پہ گئے. تو میں یہ پوچھتا ہوں مولوی شبیر صاحب سے کہ جناب آپ کے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا, آپ کے پیٹ میں درد کیوں شروع ہو گیا, آپ کو کیوں تکلیف ہونے لگی؟ گئے تو گئے, آپ کو اس سے کیا مطلب تھا؟ لیکن چونکہ آپ لوگ اپنے بیانوں میں, اپنے تقریروں میں, اپنی نصیحتوں میں اور چلا چلا کر, گلا پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہو, اچھل اچھل کر, کیا رے دیوبندی دشمن ہے, دیوبندی اولیاء اللہ کا دشمن, دیوبندی زیارت سے منع کرتا ہے, دیوبندی قبر کی زیارت کرنے سے منع کرتا ہے. تو آپ نے سوچا کہ ارے بھائی ہم تو یہ بیان کرتے تھے, یہ کیا ہو گیا, یہ تو دیوبندی وہاں پہنچ گیا, ارے ہمارے بیانوں پر تو ٹھپا لگ گیا, ہمارے بیان تو سب خاک میں مل گئے, اس دیوبندی نے ہمارے بیانوں کو تو اڑا کر ہوا میں پھینک دیا, راکھ کر دیا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوا کیا؟ مولوی شبیر صاحب جیسے لوگ اٹھے اور اعتراض کر دیا کہ چلو ہم اپنی عزت بچاتے ہیں اور اپنی عزت کے بچانے کے لیے یہ حق کنڈا اپناتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ مولوی محمود مدنی اپنی پلٹن کے ساتھ اجمیر کی درگاہ پر پہنچے. مولوی شبیر صاحب, کیا آپ کے پاس عقل نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ مولانا محمود مدنی صاحب پلٹن کے ساتھ اجمیر کی درگاہ پر پہنچے, اور اس پر دلیل آپ کی کیا تھی؟ دلیل یہ تھی تقویت الایمان کی عبارت. یہ عجیب دلیل ہے آپ کی, دعویٰ بھی عجیب ہے, دعویٰ کچھ اور دلیل کچھ اور. یہ کون سی آپ کا دعویٰ کیسا ہے مولانا؟ دعویٰ آپ کچھ اور دے رہے ہیں, دلیل کچھ اور دے رہے ہیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اجمیر کی درگاہ پر پہنچا اور دلیل یہ ہے آپ کی تقویت الایمان کی عبارت. تو مولانا دونوں کے اندر نہ کوئی تناسب ہے, نہ کوئی اس کے اندر کوئی اتحاد پایا جا رہا ہے, نہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ ان دونوں میں کوئی نسبت پیدا ہو جائے. تو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں باتوں میں. دلیل آپ کچھ دے رہے ہیں, دعویٰ آپ کچھ دے رہے ہیں, سوال دیگرست جواب دیگرست والا معاملہ ہے آپ کا. آئیے میں آپ کے سامنے واپس سے وہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں جس عبارت کو آپ نے پیش کیا, اور یہ آپ کے لیے نہیں, آپ تو سمجھنے والے نہیں, میں سامعین کرام جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے, کہ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں یہ بات ایک عنوان ڈالا, شعائر اللہ کی تعظیم, اللہ کے شاعر کی تعظیم. اور شاعر اللہ کیا ہیں؟ حضرت نے گنوایا بھی تھا کہ خانہ کعبہ ہے, عرفات ہیں, مزدلفہ ہے, مینا ہے, صفا ہے, صفا مروہ ہے, مقام ابراہیم ہے, مسجد حرام ہے, بلکہ سارا مکہ معظمہ, بلکہ سارا حرم. اس کے بعد حضرت نے پوری تفصیل لکھی, پھر فرمایا کہ دور دور سے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, سفر کی مشقتیں اٹھاتے ہیں, ایک خاص بے سلے لباس میں مخصوص حیثیت سے وہاں پہنچتے ہیں, خدا کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں, اپنی منتیں پوری کرتے ہیں, بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں, اور دلوں میں مالک کی تعظیم کی جو امنگیں کروٹیں لے رہی ہیں, بیت اللہ آ کر انہیں پوری کریں, اس کی چوکھٹ کو چومیں, اس کے دروازے کے سامنے بلک بلک کر دعائیں مانگے. پھر کوئی بیت اللہ کا پردہ تھام کر رو رو کر خدا سے دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی وہاں
اعتکاف میں بیٹھ کر رات دن ذکر الہی کر رہا ہے، کوئی مؤدب چپ چاپ حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ ہی رہا ہے۔ بہرحال یہ سب کام خدا کی تعظیم و اکرام کے لیے کیے جاتے ہیں، خدا ان کاموں کے سبب خوش ہوتا ہے اور ان سے دونوں جہاں میں فائدہ ہوتا ہے، لہذا اس قسم کے کام غیر اللہ کی تعظیم کے لیے حرام و شرک ہیں۔ یہ بات تھی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس طرح کے کام کہ آپ بلک بلک کر دعائیں مانگیں، آپ اپنی منتیں پوری کریں، آپ اپنی ضرورت بیان کریں، آپ کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کریں، دلوں میں ان کی تعظیم ہو، ان کی عزت ہو، وہاں پر بے سرے لباس میں جائیں، اللہ سے مانگنے جائیں، اللہ سے اپنی امنگیں اپنا سب کچھ کریں، وہاں اعتکاف میں بیٹھیں، رات دن ذکر الہی میں مشغول ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ رب العزت یہ تمام چیزیں صرف اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہیں، خدا کی تعظیم و اکرام کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی تعظیم و اکرام کے لیے نہیں ہیں۔ اور میں نے پہلے ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی اور پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جیسے شاعر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، جیسے شاعر اللہ کا ادب کیا جاتا ہے، جیسے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے وہاں کی چیزوں کو وہاں کی جو نشانیاں ہیں، وہاں کی جو شعائر ہیں، خانہ کعبہ ہو گیا، صفا مروہ ہے، مزدلفہ ہے، مقام ابراہیم ہے، مکہ مکرمہ ہے، یہ پوری کی پوری چیزیں جو ہیں ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، ان کی جو علویت ہے، ان کی جو رفعیت ہے، ان کا جو مقام ہے، اس مقام کو، ایسے مقام کو اگر کوئی شخص اسی طرح کسی اور چیز کا مقام سمجھتا ہے، اسی طرح کسی اور چیز کی تعظیم کرتا ہے، اسی طرح کہیں اور جا کر کرتا ہے، اسی طرح کہیں اور جا کر طواف کرتا ہے، اسی طرح کہیں اور جا کر خانہ کعبہ کی طرح اس کو سمجھتا ہے اور وہاں پر بلک بلک کر جیسے خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتا ہے اسی طرح وہاں کرتا ہے، اگر ایسی تعظیم کرتا ہے تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا خلاصہ تھا اور وہ یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ جیسے شاعر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، ایسی تعظیم اگر کوئی شخص کسی دوسری چیزوں کی کرنے لگ جائے تو یہ شرک ہوگا، یہ بدعت ہوگی، یہ برائی کی چیز ہے۔ اس کا حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رد فرمایا تھا اور ان حضرت نے اس کو محمول کر لیا عام چیزوں پر، مطلق پر محمول کر لیا، ہر چیز، بلکہ مطلق اس کو بنا دیا کہ حضرت شاہ اسماعیل نے لکھ دیا اب یہ ہر چیز پر لاگو ہوگی، ہر چیز پر لاگو ہوگی، جبکہ بات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ خانہ کعبہ کی جیسی تعظیم کرتے ہیں، ایک یہ عقل میں آنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے، لیکن چونکہ مولوی شبیر صاحب وہابی کے پاس کہاں عقل نام کی چیز، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کی 14 طبق خالی ہیں، تو وہ کیا عقل لیں گے اور وہ بات کو کیا سمجھیں گے؟ عقل مند آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو مقام ہے کیا وہ ایک درگاہ کا مقام ہو سکتا ہے؟ کیا خانہ کعبہ کا کوئی آدمی طواف کرتا ہے تو کیا وہ قبر کا بھی طواف کرے گا؟ کیا خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر، دیواریں پکڑ کر، بلک بلک کر دعائیں مانگتا ہے اللہ رب العزت سے، کیا وہ یہاں پر بھی پردے پکڑ کر بلک بلک کر دعائیں مانگے گا؟ سوچنے والی بات ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے، لیکن ان کے پاس عقل ہی نام کی چیز نہیں تو پھر کہاں سے سمجھیں گے؟ اچھا، انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، انہوں نے آگے چل کر ایک بات کہی ہے، میں اس کا جواب یہیں دیتے ہوئے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید نے ایک طرف یہ بات لکھی ہے اور ایک طرف یہ لکھا ہے کہ قبر پر جانا، مزارات پر جانا یہ سنت ہے، تو یہ تو تضاد بیانی ہو رہی ہے، یہ تو تضاد بیانی ہو رہی ہے، یہ تو دو رنگی ہو رہی ہے، یہ تو تم اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اختلاف بتا رہے ہو۔ انہوں نے ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا، جبکہ معاملہ ایسا ہے ہی نہیں۔ وہ چونکہ کیا ہے، جب آدمی سمجھنے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے بیٹھے تو وہ بات کو سمجھتا بھی ہے، لیکن جو شخص افہام و تفہیم کے لیے بیٹھے ہی نا، اس کو کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ وہ کیا کرے گا یہ سب چیزیں سمجھ کر؟ مولانا شبیر صاحب عرف شاہر رضا خانی وہابی صاحب، دونوں میں کوئی تضاد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ دونوں الگ ہیں۔
وہاں پر شاعر اللہ کی تعظیم بتائی جا رہی ہے، اور دوسری جگہ پر قبر کی زیارت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ وہاں پر جیسے شاعر اللہ کی تعظیم کی جاتی ہے، ویسے دوسری چیز کی تعظیم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر قبر کی زیارت کو سنت قرار دیا جا رہا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن آپ جیسے عقل مند آدمی کے دماغ میں آنے والی بات کہاں ہے یہ؟ چنانچہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کی وہ حدیث میں نقل کر چکا ہوں، یہاں پر کچھ باتیں اور ہیں انہوں نے آگے نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں اکثر لوگ قبروں پر اسی غرض سے جاتے ہیں کہ کوئی شرعی غرض کے لیے نہیں جاتا بلکہ دنیاوی رغبت کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی انہیں منع کرے تو بیکار دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض دنیا طلب مولوی اور ناعاقبت اندیش مشائخ قبروں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے، عرس منانے لگے، روشنی کرنے لگے، قوالیاں اور گانا ہونے لگا، ریوڑیاں، گٹا، حلوہ اور شیرمال چڑھنے لگے، مفت میں چادریں آنے لگی، وہاں جوان اور بوڑھی ہر قسم کی عورتیں جانے لگی، نوبت اور نقارے بجنے لگے، نظر اور نیاز کا روپیہ جمع ہونے لگا، اور وہ مولوی اور مشائخ پوجنے لگے۔ اب ان کمبختوں نے جاہل عوام کو گمراہ کرنے کے لیے دو چار ادھر ادھر کے قصے کہانیاں قبر والوں کی جانب سے گڑھ لی، دو چار جھوٹی سچی روایتیں جمع کر لی، دو چار حدیثیں اپنے مطلب کے مطابق ڈھال لی، اور ان کو اپنا الو بنا کر اپنا الو سیدھا کیا، اپنی دنیا بنائی اور ان کی اور اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ یہ حضرت شاہ اسماعیل نے یہ بات کہی۔ اچھا، یہاں پر میں رک کر ایک بات اور عرض کرتا چلوں۔ میں نے جو ہے حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا تھا کہ منع ہے قبروں کا مراقبہ کرنا، منع ہے قبروں پر، تو انہوں نے ایک واقعہ پیش کیا تھا ارواح ثلاثہ کا غالباً۔ وہاں پر انہوں نے مجھ سے سوال کہ یہ تم نے مراقبے کی دو قسمیں کہاں سے بیان کر دی؟ اولا تو میں نے مراقبے کی دو قسمیں بیان ہی نہیں کی، میں نے تو آپ کو صرف فرق بتایا تھا کہ آج کل کے لوگ جو مراقبہ کرتے ہیں ان کا مراقبہ معتبر ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف ان کا دھندا ہے، یہ ان کی چال ہے، یہ عوام کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، ورغلاتے ہیں، فریب کاری سے کام لیتے ہیں۔ میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کوئی ولی اللہ آدمی ہو، کوئی بزرگ آدمی ہو، اور جو واقعہ آپ نے پیش کیا ہے وہ تو بزرگ آدمی کا ہے واقعہ، ایسا شخص اگر کوئی مراقبہ کرے تو اس کو کون تسلیم نہیں کرے گا؟ اور آج کل کے مزاروں پر جو لوگ بیٹھتے ہیں آپ ان کو مراقبے والے کا نام دیتے ہیں، ہم تو انہی کا رد کر رہے ہیں۔ اس کتاب تقویت الایمان میں انہی کا رد کیا گیا ہے، جو بزرگ حضرات ہیں، جو اولیاء اللہ والے، ان کے مراقبے کا رد نہیں کیا گیا ہے۔ خود حضرت شاہ اسماعیل کی یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے جو پڑھی، کیا فرماتے ہیں کہ بعض دنیا طلب مولوی اور ناعاقبت اندیش مشائخ قبروں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے، عرس منانے لگے، اور اس سے اپنا الو سیدھا کرنے لگے، اور اپنے پیٹ کے معاملے کو لے کر چلنے لگے۔ یہ اس مراقبے کی بات میں نے کہی تھی آپ سے کہ اس مراقبے کو منع کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی ولی اللہ آدمی ہو، کوئی بزرگ آدمی ہو اور وہ مراقبے لگے تو ہم اس کو تھوڑی منع کرتے ہیں، وہ تو اللہ کا بزرگ آدمی، اللہ کا بزرگ بنتا ہے۔ آپ نے جس واقعے کو نقل کیا ہے، جس ہستی کا واقعہ نقل کیا ہے آپ نے مراقبے کا، اس ہستی کو تو آپ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ بھی نہ انکار کر سکتے ہیں، نہ ہمارا کوئی بندہ ان کا انکار کرتا ہے۔ لیکن آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ تو ہم نے خلاصہ پیش کر دیا آپ کے سامنے حضرت شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کا۔ اب آئیے ہم آپ سے یہ بتاتے چلیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مولانا محمود مدنی صاحب وہاں چل رہے تھے، ان کے آگے آگے چادر تھی، سب کہہ رہے تھے، اور وہاں آس پاس کے قریب لوگوں نے سب نے ہاتھ لگایا۔ میں نے آپ سے اس وقت اس پر سوال بھی کیا تھا، لیکن آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اور نہ تم دے سکتے ہو قیامت تک۔ موت آ جائے گی شبیر رضا خانی عرف وہابی کی، قبر میں چلے جاؤ گے، لیکن قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے چادر پر ہاتھ لگایا، یا اس میں ان کی رضامندی شامل تھی، یا ان کے لوگوں نے چادر چڑھائی، ہے قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے ہو۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے ایک اور خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ جب مولوی شبیر رضا خانی نے اپنی ہٹ درمی، اپنی ضد اور انانیت دکھائی، تو میں نے اور تحقیق کی، میں نے اجمیر رابطہ کیا، اجمیر فون لگوایا، وہاں جو لوگ شامل تھے ان سے پوچھا، ان سے میں نے تحقیق کی، تو پتہ لگا کہ یہ جو بات ہے چادر والی، اس کا حضرت مولانا محمود مدنی صاحب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی آدمی تھا، نہ ان کے ساتھ والے کوئی تھے، بلکہ یہ بتایا کہ پیر فرید چشتی یا پیر فاروق چشتی، ایسا کچھ نام ہے اس بندے کا،
دلی کے کسی مزار کے وہ سجادہ نشین ہیں، وہ آئے تھے درگاہ پر، اور وہ درگاہ پر جب زیارت کرنے لیے جا رہے تھے وہاں، تو وہ اپنی چادر لے کر الگ سے جا رہے تھے. ان کا مولانا محمود مدنی صاحب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا، یہ تو معاملہ ہی الگ ہے. مولانا تو اپنے الگ لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور ان کا یہ الگ لوگوں کے ساتھ یہ اپنا سب کچھ لے جا رہے تھے. بس سوء اتفاق یہ ہے کہ مولانا جس وقت جا رہے تھے یہ حضرت آگے آگے چل رہے تھے اپنے پلٹن کے ساتھ. اب انہوں نے اٹھا کر اس کو تھوپ دیا مولانا محمود مدنی کے سر پر، اور تھوپ دیا دیوبندی علماء کرام کے سر پر، کہ مولانا محمود مدنی اپنی پلٹن کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور وہاں پر چادریں چڑھائیں اور یہ کیا اور وہ کیا، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگی. جبکہ ہم نے تحقیق کی، اور میں چیلنج کرتا ہوں، اور میں چیلنج بھی کر رہا ہوں مولوی شبیر وہابی کو کہ جاؤ وہاں پر اور تحقیق کرو، یا تمہارے پاس کوئی نمبر ہو تو وہاں تحقیق کرو اور پتہ لگاؤ وہاں پر کہ کیا جو آدمی چادر چڑھانے والا تھا اس کا مولانا محمود مدنی سے کوئی تعلق تھا بھی کہ نہیں تھا، کیا وہ اس کی رضامندی میں شامل تھے بھی کہ نہیں تھے، کیا وہ اس کی پلٹن میں شامل تھے کہ نہیں تھے. یہ تم قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے ہو. میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں. ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے. جو لوگ وہاں موجود تھے، جو مدارس والے وہاں موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ مولانا تو کھانا کھا کر زیارت کرنے کے لیے ڈائریکٹ نکلے ہیں، اور نہ کوئی چادر اور نہ کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو دلی کے ایک مزار کے سجادہ نشین صاحب تھے، اور وہ جو ہے آئے اور اپنی چادر لی خون میں اور وہ اس کو چڑھانے کے لیے جا رہے تھے. تو ان کا تو مولانا سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. لیکن چونکہ کسی نے ویڈیو بنا لی، چونکہ آپ مولوی شبیر صاحب جیسے لوگ جو ہیں جن کے دل میں تعصب اور عناد اور بغض، تکبر، حسد، جلن وغیرہ ہوتی ہے، وہ جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ویڈیو جو ہے ایسے طریقے سے بنائی تاکہ مولانا محمود مدنی کے اوپر ہم کیچڑ اچھال سکیں، الزام لگا سکیں. تو یہ ہم نے تحقیق کر کے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے. اب ان کے جو سوالات تھے انہوں نے کرے کہ چادر پہنچانا، ڈالنا بدعت شرک ہے، تیرا مولوی شرک و بدعت میں شریک ہے، شرک و بدعت کے کاموں میں شریک ہونا کیسا، تہمت کی جگہوں سے نہیں بچنا چاہیے، اجمیر کے سارے مجاورین شرک و بدعت میں ملوث تھے تو شرک و بدعت کے ساتھ شریک ہونا، محفل میں بن کر جانا، یہ کیا ہے اور کیسا ہے ویسا ہے. یہ سارے کے سارے ان کے سوالات ہوا میں گئے، کیونکہ حضرت مولانا کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. حضرت مولانا تو زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے. ارے اگر کوئی بھی آدمی ہو وہ زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے بیچارہ اکیلے، اب اس کے آگے پیچھے کوئی چادر لے کے آ گیا اور وہ اپنی چادر لے کے جا رہا ہے، وہ اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، تو کیا اس کے اوپر الزام تھوپ دیا جائے گا؟ یہ مولوی شبیر جیسا رضا خانی ہی کر سکتا ہے، ایک عقل مند آدمی نہیں کر سکتا ہے. ابھی ہم آپ کے سامنے آپ کے اوپر جو ہمارے سوالات قرض ہیں اس کو دہراتے ہیں. 10 سوال ایسے ہیں جس کا جواب تم نے آج تک نہیں دیا، نہ دے پاؤ گے. پہلا سوال یہ تھا، آپ نے کہا تھا محمود مدنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہے نا. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے پہلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ آپ نے کہا مولانا محمود مدنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں. اس پر آپ نے میرے اوپر یہ اعتراض کیا، میں نے یہ کہا میں نے تو یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بس. اور آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے؟ میں نے پوچھا بھی تھا آپ سے اس ویڈیو، کیا یہ اس بات پر محمول ہوگا یا یہ نفی پر محمول ہوگا؟ کیا سمجھیں گے اس سے؟ کیا اس طرح کے جملے نفی پر محمول ہوتے ہیں؟ کس پر محمول کیا جائے گا اس کو؟ لیکن آپ اس کو 11ویں اپنے 40ویں کا حلوہ سمجھ کر داغ گئے اور اس کو ہضم کر گئے، چٹ کر گئے. اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کیونکہ آپ یہاں پر بری طریقے سے پھنس چکے تھے. دوسری بات، آپ نے پھر جب میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں اس پر آپ کی کھچائی کی تو آپ فرمانے لگے کہ ارشد مدنی کی وجہ سے مغالطہ ہوا، میرا تسامح تھا. پھر میں نے اس پر آپ کی پکڑ کی. بھائی یہ کیسا تسامح ہے؟ یہ تو عجیب تسامح ہے آپ کا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب کے نام کی جگہ محمود مدنی پڑھ لیا آپ نے. چلو مانا، چلو مغالطہ ہوا، تسامح ہوا، تو مولانا ارشد مدنی بھی تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم نہیں ہے. یہ کیسا مغالطہ ہے؟ یہ کیسا تسامح تھا آپ کا؟ بھائی تسامح تو اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کا نام پڑھا اور وہاں پر آپ نے کسی اور کو سمجھ لیا اور کسی اور کا نام بتا دیا. لیکن جس شخص کا نام آپ بتا رہے مولانا ارشد مدنی صاحب، وہ بھی تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم نہیں ہیں. تو پھر آپ نے کیسے یہ کہہ دیا کہ مولانا محمود مدنی دارالعلوم دیوبند کے محتمم ہیں؟ اس کا بھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ 2 سوال ہوئے. تیسرا سوال آپ نے کہا تھا کہ محدث اعظم پاکستان کتاب ہے اور اس کے حصہ اول میں یہ فلاں بات لکھی ہوئی ہے کہ رجوع کر لیا تھا اجمیری صاحب نے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کا بتائیں محدث اعظم پاکستان نامی کتاب ہے بھی کہ نہیں ہے. محدث اعظم نامی کتاب
محدث اعظم پاکستان نامی کوئی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اس کو آپ نے محرم کا شربت سمجھ کر ہضم کر لیا اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. چوتھا سوال ہم نے آپ پر یہ کہا تھا، آپ نے اعتراض کیا تھا کہ فتح المبین کے اندر وہابی اور غیر وہابی کو شیطان کی امت کا ہے. جب میں نے آپ کے سامنے کہا کہ مولانا فتح المبین میں تو احمد رضا صاحب کی بھی تقریر موجود ہے، تو بس اب آپ کی فراریت دیکھنے کے قابل تھی. آپ کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ تم نے ہمارے مکتبے کا حوالہ دیا، تم کیوں نہیں چھپواتے ہو، یہ کیوں نہیں کرتے ہو، وہ کیوں نہیں کرتے. ارے مولوی شبیر صاحب کیوں اتنا ہڑبڑا گئے، آپ کیوں اتنا گھبرا گئے، کیوں آپ اتنا یہاں پر بے ساختہ آپ کی زبان ادھر ادھر کی بات کہنے لگ گئی؟ کیونکہ میں نے کبھی نہیں کہا یہ بات، نہ میں نے یہ بات وہاں پر بھی کہی کہ بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا آپ سے کہ ہم نے کتاب نہیں چھاپی ہے. ارے ہم نے تو آپ کو آپ کے مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ وہ آپ کے نزدیک معتبر ہوگی، کیونکہ آپ کے مکتبے سے چھپی ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے مکتبے کا حوالہ دیتے تو آپ یہ کہتے کہ بھائی یہ تو تمہارے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے، یہ تو تمہارے مکتبے سے چھپی ہوئی ہے. ہم نے اس لیے تم کو تمہارے مکتبے سے چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ دیا، لیکن چونکہ یہاں آپ کی بتی گل ہو گئی تھی تو آپ اس کو ہضم کر گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو چیلنج بھی کیا تھا کہ مولانا محمود مدنی نے چادر پر ہاتھ لگایا یا نہیں لگایا، اس کا کوئی ثبوت آپ نے نہیں دیا. پھر آپ سے ساتواں سوال یہ کیا تھا کہ چادر لے جائی جا رہی تھی، تو پھر آپ نے کہا کہ چادر لے جائی جا رہی تھی اور وہاں پر محمود مدنی صاحب بھی تھے، وہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. میں نے آپ سے کہا تھا کیا اس میں مولانا محمود مدنی صاحب کی رضامندی تھی؟ کیا رضامندی سے ملے تھے؟ رضامندی ملی تھی اس میں؟ کیا اپنی رضامندی سے ان کی رضامندی شامل تھی؟ کیا وہ چادر کو لے جا رہے تھے؟ کیا انہوں نے کہا تھا چادر کو لے جانے کے لیے؟ لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کہا اس پر، سب اس کو آپ ہضم کر گئے سب. پھر میں نے آٹھواں سوال آپ سے یہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا قریب قریب سب نے ہاتھ لگایا. میں نے کہا آپ ثابت کیجئے کہ سب نے ہاتھ لگایا، اور جب سب نے ہاتھ لگایا تو کیا اس میں مولانا محمود مدنی بھی شامل تھے کہ نہیں شامل تھے؟ اس کو بھی آپ یہاں سے چمکادڑ اور الو کی بریانی سمجھ کر ہضم کر گئے. پھر میں نے آپ سے کہا، نواں سوال کیا تھا میں نے آپ سے نواں سوال یہ کیا تھا کہ میں نے آپ کے سامنے احکام شریعت کی بات پیش کی تھی کہ مولوی احمد رضا نے قرآن کے اوپر جھوٹ بولا ہے، آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیے. پھر میں نے آپ سے 10واں سوال یہ کیا تھا کہ مفتی یار احمد نعیمی، آپ کی کیا حکیم الامت ہے مفتی احمد یار نعیمی، انہوں نے جو ہے بات کہی تھی بخاری پر جھوٹ بولا ہے. پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس کا بھی جواب دیجئے، تو آپ نے وہاں پر جو ہے اس کو ہضم کر دیا اور کہا کہ آپ حوالہ پیش کریں، آپ حوالہ پیش کریں. جبکہ میں نے وہاں پر یہ بات کہی ہے جہاں میں نے اس بات کو بخاری کا حوالہ دیا تھا کہ قرآن کی کس تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کون سی تفسیر ہے، بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ ثابت کیجئے. آپ کو آپ کے دھرم کی کتابوں کا علم تک نہیں ہے، آپ مجھے کہتے ہو کہ تم کو گھر کی کتابوں کا علم نہیں، تم کو اپنی باتیں معلوم نہیں، آپ مجھ پر الزام لگاتے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ تم کو خود کو اپنے گھر کی کتابوں کی بات معلوم نہیں. اچھا، آپ نے ایک بات یہ پیش کی کہ میں نے مناظر اسلام، فاتح رضا خانیت، فاتح بریلویت، ایسا شخص جس کی وجہ سے بریلویت میں جھنجال آ جاتا ہے، بریلویت پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، استاد محترم مناظر اسلام حضرت مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہم زاد اللہ علمکم وعملکم بارک اللہ فی علمکم وعملکم، ان کے اوپر آپ نے اعتراض کیا. جو ان کی کتاب ہے دستو گریباں کے ملفوظ، تم نے یہ مفتی اعظم کے حوالے سے بات جھوٹ بولی ہے کہ وہ فلاں فلاں چیز کے قائل تھے، جبکہ مولانا نے وہاں پر آگے حوالہ بھی دیا مظلوم مبلغ نامی کتاب کا، اور اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم جو ہے اس کے قائل تھے. بعد میں گرچہ انہوں نے رجوع کیا تھا بعد میں، لیکن شروع میں وہاں پر ایک قول یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے وہ اس بات کے قائل تھے. اب حضرت نے کہا کہ یہ جھوٹ بولا. کیسے جھوٹ ہوا؟ آپ دیکھیے کتاب مظلوم مبلغ اٹھا کر، اگر نہیں ہے تو پھر کسی سے رابطہ کیجئے جس کے پاس وہ کتاب ہو، اس میں دیکھ لیجئے تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے. اب آئیے، آپ نے بہت ساری چیزیں یہاں پر پیش کی ہیں اور بہت سارے باتیں پیش کی ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا تو جواب بھی میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. ایک جیسے آپ نے ایک بات یہ بولی کہ یہ کتاب تھی، ہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے علماء جو ہیں جب بیانوں میں اور مجلسوں میں جاتے ہیں
تو وہ ان تمام چیزوں کا رد کرتے ہیں کہ مزار پر جانا، چادریں ڈالنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ سب بدعت ہے۔ اس وقت اختلاف کا درس دیتے ہیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ دیوبندیوں کی کتابوں میں اختلاف ہے۔ مولانا یہ اختلاف کی بات ہے؟ یعنی کہ قرآن و حدیث کی بات کو بیان کرنا، قرآن و حدیث کی بات کو بیان کرنا، قرآن و حدیث کی بات کو لکھنا، یہ آپ کے نزدیک اختلاف پر محمول ہے؟ واہ مولانا واہ! مطلب ہم قرآن کی بات کو بیان کریں، ہم فقہائے کرام کی بات کو بیان کریں، ہم محدثین عظام کی بات کو بیان کریں، ہم مفسرین کی بات کو بیان کریں، ہم شریعت کو بیان کریں، تو آپ اس کو اختلاف پر محمول کرتے ہیں؟ واہ مولانا صاحب! کیا عقل دانی ہے آپ کی، اور کیا سمجھدانی ہے آپ کی! آپ کو اس پر تو داد دینا چاہیے، آپ کو اس پر آسکر ایوارڈ دینا چاہیے کہ آپ کی کیا سمجھ ہے کہ حدیث اور قرآن کی بات کو اختلاف پر محمول کرتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ گنبد خضرا والی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، ایک گنبد خضرا والی، اس پر کیا آپ کی بات جو تھی حقیقت میں واقعتاً سننے کے قابل تھی کہ کیا آپ جو ہے اس میں کیا آپ بول رہے تھے، اس کو میں خود بیان نہیں کر سکتا۔ فرما رہے ہیں کہ تم تو یہ چاہتے ہی ہو کہ گرا دیا جائے، یہی تو تمہاری دو رنگی ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ اگر گرا کر تو دیکھو، یہ کر کے تو دیکھو، ایسا کر دیں گے، درگت بنا ڈالیں گے، یہ کر ڈالیں گے، وہ کر ڈالیں گے۔ ارے بے وقوف آدمی، تم کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ وہی گنبد خضرا ہے کہ جب اس کو گرانے کی بات آئی تھی تو اس وقت شیخ الاسلام مفسر اعظم حضرت مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہی شخصیت تھی، یہ وہی دیوبند کا عالم تھا، اور یہ وہی علماء دیوبند میں سے تھا جس نے گنبد خضرا کو گرانے سے بچایا تھا۔ تم اس بات کو بھول گئے؟ تم کو پتہ نہیں کہ جس گنبد خضرا کو تم لیے پھرتے ہو، جس کا نام تم لیتے ہو اور جس کی شان تم بیان کرتے ہو، اس گنبد خضرا کو بچانے والا، اس گنبد خضرا کی حفاظت کرنے والا، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت اور اس کا جو مقام ہے، اس کو علماء دیوبند نے بچایا تھا، علماء دیوبند نے بچایا تھا۔ تاریخ جانتی ہے اس بات کو، اور ہم نے کہاں کہہ دیا کہ ہم گرانا چاہتے؟ اگر تم کو میں کہتا ہوں کہ اگر تم سچے رضا خانی ہو اور تم جھوٹ نہیں بولتے ہو اور تمہارے اندر کوئی سچائی نام کی چیز ہے، تو شبیر رضا خانی اور شاہر رضا خانی، یہ ادنا خادم دیوبند کا، علماء دیوبند کا یہ ادنا حقیر، علماء دیوبند کا یہ خادم تم کو چیلنج کرتا ہے اس بات کا کہ ثابت کر کے دکھاؤ کب ہم نے کہا کہ ہم گرانا چاہتے ہیں، کب ہم نے کہا ہم گرانا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے ثابت نہیں کیا تو تمہاری دجالیت، کذابیت ثابت ہو جائے گی۔ پھر آپ نے کہا کہ تم تو مزارات کے دشمن، میں نے آپ سے یہ کہا تھا، ہاں میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہم نہ کبھی مزارات کے دشمن تھے، نہ ہیں نہ رہیں گے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، تو آپ کو جو ہے جلال آ گیا، اس کا جواب تو بننا پڑا آپ سے۔ آپ کہنے لگے حوالہ دو، حوالہ ہے، لیجئے حوالہ۔ جمعیت سے ایک پرچہ چھپا تھا الجمعیت کے نام سے، اور اسی طرح مولانا محمد میاں صاحب کی کتاب ہے کہ جمعیت علماء ہند اور اس کی کارگزاری، اس کے اندر مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہ موجود ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جو مزار ہے، وہاں کے بھی جو معاملات پیش آئے تھے اس کو بھی حل کیا تھا اس دیوبندی عالم نے، جو اس وقت جمعیت علماء ہند کا صدر تھا، اس وقت حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہم نے یہ بات آپ کے سامنے نقل کی تھی، آپ کے اس کا حوالہ دیں۔ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے غلط کیا کہا تھا، تم مزارات کے دشمن تھے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر محبت کرتے تو فتاوی رشیدیہ میں کیوں لکھا کہ سارے مزارات خلاف سنت خلاف شرع بنی ہوئی؟ تو آپ بتائیے، کیا خلاف سنت اور خلاف شرع نہیں بنی ہوئی ہیں؟ کیا آپ اس بات کو نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہیں اگر آپ، تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی آگے اس بات کی پوری وضاحت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ابا حضور، یہ ابا کا لفظ میں استعمال نہ کرتا، لیکن چونکہ آپ کی ہٹ درمی ضد انانیت جو ہے وہ مجھے اس بات پر لے گئی کہ میں آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کروں۔ آپ کے ابا حضور کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قبر ایک بالشت سے زیادہ اونچی نہ بنائی جائے۔ پھر کہا ہے کہ میرے والد اور میرے بھائی وغیرہ کا حوالہ دیا ہے، ملفوظات اٹھا کر دیکھیں۔
تو آج کل تمہارے مزار جن کو تم اپنا بناتے ہو، جو تمہارے مزارات ہیں یا جن کو تم اپنا تسلیم کرتے ہو، مثال کے طور پر معین الدین اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے جس کی وجہ سے تم ہم سے لڑ رہے ہو ابھی، یہ کیسی بنی ہوئی؟ کیا یہ ایک ہی بالشت ہے یا اس سے اونچی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یا جتنے بھی مزارات ہیں جو ایک بالشت سے اوپر ہیں ان پر کیا فتویٰ لگائیں گے آپ؟ بتائیے آپ۔ اور آپ بتائیے، آپ مجھ سے کہہ رہے تھے نا کہ مولوی محمود مدنی نے کیوں منع نہیں کیا کہ پختہ قبر نہیں بنانا چاہیے؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیوں تمہارے علماء اور کیوں تم لوگ منع نہیں کرتے ہو کہ قبر جتنی بھی مزارات بنی ہیں وہ خلاف شرع بنی ہیں؟ کیوں نہیں کہتے یہ بات؟ کیوں نہیں کہتے ایک بات کہ ایک بالشت بنانا چاہیے، ایک بالشت سے اوپر جتنی بھی مزارات بنی ہوئی وہ سب خلاف شرع ہیں؟ تمہارے ابا حضور کے فتوے کے مطابق اٹھائیے ملفوظات میں، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اب آپ نے یہ کہا، اولاً تو یہ ہے کہ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نام ہے ان کا، مولانا حفیظ الرحمان سیوہاروی نہیں۔ اچھا، ایک بات آپ نے یہ کہی کہ احکام شریعت ایک کتاب کا نام ہے یا کئی کتاب کا نام ہے؟ کتابوں بولا میں نے، آپ کو اس پر چڑ ہو گئی، سیخ پا ہو گئے آپ کو میں بتاتا چلوں، میں نے یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ اس سے پہلے میرا آپ سے ایک مرتبہ اور سابقہ پڑ چکا ہے مناظرے میں، وہاں پر بھی آپ نے کتاب کے نام غلط لیے تھے، میں نے وہاں پر بھی آپ کو تنبیہ کی تھی، شاید آپ بھول گئے، اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں جمع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت میں نے استعمال کیا تھا، یقیناً یہ میری غلطی تھی، اہل سنت والجماعت نہیں، اہل سنت و جماعت ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات میں کہتا چلا جاؤں کہ جس آدمی کی تم تقلید کر رہے ہو اور جس کی کتاب میں سے اٹھا کر مواد چوری کر کے ہم لوگوں کو بتاتے ہو، اسی کی کتاب قہر خداوندی جس کا تم حوالہ دیے ہو اس ویڈیو کے اندر، اسی کتاب میں اہل سنت والجماعت لکھا ہوا ہے۔ اب لگاؤ بے دینی بے علمی کا فتویٰ اس کے اوپر بھی، جیسے میرے اوپر بھی لگایا۔ جرأت اور ہمت کرو، اگر تمہارے اندر سچائی نام کی چیز ہے اور تم حقانیت اور احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے بولتے ہو، تو یقیناً تم کہو گے تم کہ ہاں میں نے جس طرح تم سے کہا اسی طرح میں اس پر بھی نکیر کرتا ہوں کہ ہاں یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ جو آدمی اپنی غلطی نہ مانتا ہو، جو آدمی اپنی غلطی کو قبول نہ کرتا ہو، وہ کیا کسی دوسرے کی غلطی قبول کرے گا؟ دوسری چیز، آپ کہتے ہیں کہ حفظ الرحمان کی بات کو مزار سے محبت کی دلیل مان لیا جائے تو پھر کیا یہ مان لیا جائے گا کہ تعزیے سے بھی محبت ہے؟ مولانا آپ سے گزارش ہے، لیکن چونکہ یہ ہماری آخری ویڈیو ہے، آپ سے بس اتنی سی گزارش کروں گا، جو تعزیے والی بات آپ نقل فرما رہے ہیں اس کا آگے پیچھے بھی اگر آپ ویڈیو بنانا، کیونکہ مجھے امید ہے کہ تم بناؤ گے ضرور، کیونکہ تم جیسا ضدی آدمی ایسا نہیں کر سکتا کہ نہ بنائے، لیکن ہم انشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اگر تم بناؤ تو یقیناً بس آپ سے گزارش ہے کہ اس کا پورا واقعہ جہاں سے آپ پڑھ رہے ہیں، جہاں سے آپ نے حوالہ پیش کیا، اس کا پورا واقعہ پڑھ کے سنا دیجئے گا، پھر مجھ سے کہیے گا۔ آپ نے بولا کہ رضا خانی کہتے ہو ہمیں، کیوں کہتے ہو؟ اس پر میں نے آپ کو رضا خانی کہا تو چڑ کیوں ہو گئی؟ ارے رضا خانی ہم آپ کو کیا گالی تھوڑی دیتے ہیں، آپ کو تو آپ کے لقب سے پکارتے ہیں، آپ کے احمد رضا صاحب کا نام رضا خان جو تھا اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو رضا خانی کہتے ہیں آپ کو، اور یہ آپ کو گالی لگتی ہے؟ واہ مولانا، آپ کو اپنے ابا جان کی طرف نسبت بھی گوارا نہیں؟ ارے کیسے تم بریلوی اور کیسے رضا خانی ہو یار کہ تم مولوی احمد رضا خان کی طرف نسبت بھی نہیں کرنا چاہتے اپنی؟ میں نے آپ کو رضا خانی کہا کیونکہ آپ رضا خانی ہیں، اب آپ کو اس پر بھی تکلیف اٹھی اور اس پر بھی تم چلا اٹھے۔ واہ مولانا صاحب، عجیب بات ہے آپ۔ اچھا، آپ یہ کہتے ہو کہ اظہار حق کے اندر اپنے آپ کو وہابی کہا ہے، یہ کہا ہے اظہار حق کے اندر۔ اچھا یہ بتائیے، اظہار حق کس بات، اظہار حق جو کتاب لکھی وہ کس لیے لکھی گئی؟ یا وہ الگ سے کتاب ہے یا وہ کسی کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ کس کتاب، کس مطلب وہ کس وجہ سے تصنیف ہے؟ اس کی وجہ تصنیف کیا ہے، وجہ تالیف کیا ہے اس کو بھی مد نظر رکھیے، کیونکہ وہ کتاب جواب میں لکھی گئی ہے اور جواب دیا ہے وہاں پر، نہ یہ کہ اپنے آپ کو وہابی تسلیم کیا ہے۔ پھر سے اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، آپ لگتا ہے کہ آپ کا دماغ، عقل اور ہوش سب کچھ ختم ہو گیا ہے،
اور بار بار یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ تم دوائی لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، صرف بات کو بڑھانے کے لیے۔ ضرورت آپ کو ہے دوا کی، الحمدللہ اللہ نے مجھے صحت یاب بنا رکھا ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ آپ کہتے ہو کہ اب میں ذرا آپ کے ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو وہابی کے اوپر خوب لمبی چوڑی تقریر کی ہے نا، آئیے میں ذرا اس پر آپ کو پورا خلاصہ آج میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے۔ کیونکہ آپ نے یہ جو ویڈیو بنائی نا، اس کے اندر صرف آپ نے وہابی 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 ہی چلایا اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اور آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کو وہابی کہتے تو چڑ ہے؟ کس نے کہہ دیا چڑ ہے؟ ارے کس نے کہہ دیا چڑ؟ ہم تو کبھی نہیں چڑھے۔ ارے تم چیخ چیخ کر بولو ہم کو وہابی، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے اس؟ بلکہ میں تو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ تم ہمیں وہابی کہو، کہ وہاب تو اللہ کا نام ہے، اس کی طرف منسوب کر کے اگر تم ہم کو وہابی کہتے ہو کوئی حرج نہیں، ہم کو اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ ہم اس پر فخر سے کہتے ہیں کہ تم ہم کو وہابی کہو، کہو، بالکل کہو، کوئی حرج نہیں، کبھی نہیں چڑھتے ہم۔ ہاں لیکن جس غلط بنیاد پر تم ہم کو کہتے ہو اس کا ہم ازالہ کرتے ہیں۔ آئیے یہ پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے جو وہابی جس حساب سے آپ سمجھتے ہیں، آپ سے میں بتاتا چلوں، اہل بدعت یعنی رضا خانی حضرات جو ہیں، ان کے نزدیک ہر وہ شخص جو متبع سنت ہے، جو اللہ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال و احوال کو بیان کرے، بدعات و خرافات سے روکے، رسوم جاہلیت سے روکے، جاہلیت والی جو رسومات ہیں ان سے منع کرے، اس کو یہ لوگ وہابی کہتے ہیں۔ اور ہم آپ کے سامنے اس کا حوالہ بھی پیش کرتے چلتے ہیں۔ مولوی احمد رضا صاحب، ان کے جو بہت جن کے گن گاتے ہیں، فتاوی رضویہ قدیم جلد 10 حصہ 2، فرماتے ہیں اس میں کہ ایک فتویٰ ہے یہاں پر کہ احمد رضا خان صاحب بات تسلیم کی گزارش حال یہ ہے کہ آپ کے نام پر ڈلیہ سے فتویٰ لکھا ہے کہ وہ شخص مولوی اشرف کا پیرو ہے، اور جہاں پر 400 مکان سنت و جماعت کے ہیں ان کے مولوی اشرف علی کے سپرد کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ہمارے پر دستور ہے کہ شادی میں نکاح کے وقت تاشا بجایا کرتے ہیں، اور اس کا سبب یہ ہے کہ غیر مقلد ہماری جماعت میں نہ آنے پائے، مگر یہ شخص اشرف علی کے پیرو ہو کر تاشا بجانا منع کرتا ہے، اور جس شے میں گناہ نہ ہو اس کو بھی منع کرتا ہے۔ اس واسطے آپ اسحاق اللہ کے نام پر لکھنا تاکہ ہم ان شیطانوں کے پھندوں سے بچیں، اگرچہ یہاں پر تاشا بجنا بند ہو جائے تو ہم کو مذہب سے پھر جانے کا خوف ہے۔ اب دیکھو آگے، یہ تو سوال تھا۔ مولوی احمد رضا خان صاحب نے جو جواب دیا، اس جواب کے اندر جو ایک بات ہے وہ کافی اہم ہے، وہ بات میں یہاں نقل کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ناجائز بات کو اگر کوئی بد مذہب یا کافر منع کرے تو اسے جائز نہیں کہا جا سکتا۔ کل کو کوئی وہابی ناچ کو منع کرے تو کیا اسے بھی جائز کر دینا ہوگا؟ اسے بھی جائز کر دینا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو جواب دیا ہے مولوی احمد رضا صاحب نے کہ ناچ گانے سے منع کرنے والا، ناچ گانے سے جو منع کرا ہے، اس کو حضرت کیا فرماتے ہیں ان کے کہ وہابی ہے وہ۔ ایک وہابی اگر ناچ گانے سے تو کیا اس کو جائز کر دیا جائے گا؟ کیا اس کو جائز کر دینا ہوگا؟ یہ جو ہے ان کے مولوی احمد رضا صاحب کی کتاب سے ہم نے ثابت کیا کہ جو سنت کی بات کہے اور جو غلط طریقے سے رسم و رواج کو منع کرے، گانا بجانے سے منع کر دے، وہ ان کے نزدیک وہابی کہلاتا ہے۔ ابھی ہم آپ کے سامنے اور توضیح کرتے ہیں، ابھی تو شروعات ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے بتاتے چلیں، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ المحنت کے اندر لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں لفظ وہابی کا استعمال اس شخص کے لیے تھا جو ائمہ رضی اللہ عنہم کی تقلید چھوڑ بیٹھے، پھر ایسی بساط ہوئی کہ یہ لفظ ان پر بولا جانے لگا جو سنت محمدیہ پر عمل کرے اور بدعات سیئہ اور قبیح چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہاں تک ہوا کہ بمبئی اور اس کے نواح میں یہ مشہور ہے کہ جو مولوی اولیاء کی قبروں کو سجدہ اور طواف کرنے سے منع کرے وہ وہابی ہے، بلکہ جو سود کی حرمت ظاہر کرے وہ بھی وہابی ہے، گو کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حوالہ لیجئے،
فقیہ الحصر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت اور ان اطراف میں وہابی متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں۔ پھر آگے چلیے، حکیم الامت، مجدد دین و ملت، مصنف کتب کثیرہ، جامع المعقول والمنقول، حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مسجدہ فرماتے ہیں کہ اہل ہوا کے نزدیک اسی لفظ یعنی وہابی کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ایک مرتبہ حیدرآباد دکن میں ایک شخص وہابیت کے الزام میں پکڑا گیا اور دلیل یہ بیان کی گئی کہ تم کو جب دیکھو مسجد سے نکلتے ہو، جب دیکھو قرآن پڑھتے ہو، جب دیکھو نماز پڑھتے ہو۔ اور اب ان کے ایک خیرخواہ شخص نے کہا کہ نہیں یہ وہابی نہیں ہے، میں نے ان کو فلاں جگہ قوالی میں دیکھا ہے، فلاں قبر کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، تب بیچارے کی جان چھڑی اور جان میں جان آئی۔ اور ایک مقام پر حضرت فرماتے ہیں میں کہا کرتا ہوں کہ بدعتیوں میں دین نہیں ہوتا اور دین کی باتوں کو وہابیت کہتے ہیں، دین کی باتوں کو وہابیت کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ان تمام حوالوں سے مزید تفصیل نہیں کرتا، ابھی صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ جو حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، ان تمام حوالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو تصوف اور طریقت میں ہو، جو تصوف اور طریقت کا ماہر ہو، جو غلط رسم و رواج سے منع کرے، جو ناچ گانے سے منع کرے، جو قوالی سے بجا کرے، جو ڈھول تاشے سے منع کرے، اسی طرح جو رسومات جاہلانہ رسومات ہیں ان سے منع کرے، اور جو دیندار آدمی ہو اور جس کے دل میں دین اور جس کے گھر میں دین داخل ہو، ایسے شخص کو بدعتی لوگ وہابی کہتے ہیں، ایسے شخص کو بدعتی لوگ وہابی کہتے ہیں۔ تو مولوی شبیر صاحب عرف شاہد رضا خانی وہابی صاحب، اگر آپ اس وجہ سے ہم کو وہابی کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، خوب چیخ کر آئندہ سے کہیے گا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ کہیے گا کہ عمیر وہابی 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 کہیے گا، خوب چیخ کر کہیے گا، تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ جو دیندار ہوتا ہے اور جس کے اندر دین ہوتا ہے، جو ناچ گانے سے منع کرے، جو قبر پر غلط باتوں سے منع کرے، جو قبر کے سجدہ کرنے سے منع کرے، جو قبر کا طواف کرنے سے منع کرے، جو اس طرح کی بیہودہ اور جاہلانہ رسموں سے منع کرے، تم بدعتی رضا خانی لوگ اس کو وہابی کہتے ہو۔ ہاں، اگر تم اس وجہ سے کہتے ہو تو ہمیں کوئی حرج نہیں، آپ کہتے جائیے۔ آگے ہم آپ کے سامنے کچھ اور باتیں بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی سنتے چلیے۔ آگے ایک جگہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہم لوگوں کو وہابی کہتی ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں کس مناسبت سے وہابی کہتے ہیں، کیونکہ وہابی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ابن عبد الوہاب کی اولاد میں ہوں، یا وہ لوگ ہیں جو اس کا اتباع کرتے ہوں۔ ابن عبد الوہاب کے حالات کتابوں میں موجود ہیں، ہر شخص ان کو دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ نہ اتباع کی روح سے ہمارے بزرگوں میں ہیں، نہ نسبت کی روح سے۔ البتہ آج کل جن لوگوں نے تقلید چھوڑ کر غیر مقلدی اختیار کر لی، ان کو ایک اعتبار سے وہابی کہنا درست ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے اکثر خیالات ابن عبد الوہاب سے ملتے ہیں۔ ہم لوگ حنفی ہیں، کیونکہ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اصول 4 ہیں: کتاب اللہ، حدیث رسول، اجماع امت اور قیاس مجتہد۔ ان 4 کے اور کوئی اصل نہیں ہے، اور یہ مجتہد بہت سے ہیں، لیکن اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 4 امام یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مذاہب سے باہر ہو جانا جائز نہیں۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ ان 4 میں جس کا مذہب رائج ہو اس کا اتباع کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ہندوستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رائج ہے، اس لیے ہم انہی کا اتباع کرتے ہیں۔ تو ہم کو جو لوگ وہابی کہتے ہیں، قیامت میں اس بہتان کی ان سے باز پرس ضرور ہوگی۔ اشرف الجواب کے اندر حضرت نے یہ بات لکھی ہے، اور ایک بات اور لکھی ہے ملفوظات کے اندر، وہ بھی بتاتا چلوں میں کہ ایک جگہ فرمایا کہ کتنے غضب اور ظلم کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کو بدنام کرتے ہیں اور وہابی کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ہمارے قریب میں ایک قصبہ ہے جلال آباد، وہاں پر ایک جبہ شریف ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس کی زیارت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شیخ محمد صاحب کیا کرتے تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق میرے خط کے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ اگر منکرات سے خالی وقت میں زیارت میسر آنا ممکن ہو تو ہرگز دریغ نہ کریں، بتلائے یہ باتیں وہابیت کی ہیں
ان بدعتیوں میں دین تو ہوتا نہیں، جس طرح جی میں آتا ہے جس کو چاہتے ہیں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود تو بددین دوسروں کو بددین بتلاتے ہیں۔ یہ دیکھیے مولوی شبیر صاحب کتنی صاف بات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دی کہ خود تو تم لوگ بددین ہوتے ہو، لیکن جو دیندار ہوتے ہیں ان کو تم بددین ثابت کرنے کے لیے وہابیت کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہو، کیونکہ تم کو پتا ہے کہ اگر ان کو ہم نے کچھ نہیں کہا تو ہماری نیا ڈوب جائے گی۔ یہ تو وہ حوالے تھے جو ہم نے اپنے گھر کی کتابوں سے پیش کیا۔ اب لیجئے آپ کے گھر کی کتابوں سے بھی چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ مولوی آپ کے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں مفتی حنیف قریشی فرماتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت پر لفظ وہابی کا عمومی اطلاق ہوتا ہے۔ مناظرہ گستاخ کون میں دیکھ لیجئے آپ۔ اور آپ کے حکیم الامت مولوی احمد یار گجراتی المعروف مولوی منظور اوجھانوی، جو اصل نام تو مولوی منظور اوجھانوی ہے اور معروف ہے احمد یار گجراتی کے نام سے، کہتے ہیں کہ وہابی غیر مقلدین کو کہا جاتا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ اسماعیل کے معتقدین دو گروہ بنے، ایک تو وہ جنہوں نے اماموں کی تقلید کا انکار کیا جو غیر مقلد یا وہابی کہلاتے ہیں۔ خود آپ کے کاشف اقبال صاحب جو ہیں رضا خانی صاحب، جب انہوں نے کتاب لکھی تو فرماتے ہیں ایک کتاب لکھی دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف۔ جب دیوبندیوں کے خلاف کتاب لکھی تو اس کا نام رکھا دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف، اور جب غیر مقلدین کے خلاف کتاب لکھی تو فرمانے لگی وہابیت کے بطلان کا انکشاف۔ اگر وہابی ہیں ہم لوگ اور آپ سمجھتے ہیں ہم کو وہابی، تو الگ سے کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک ہی میں لکھ دیتے، ایک ہی جواب ایک ہی کتاب میں لکھ دیتے، الگ سے دیوبندیت کی بطلان کے انکشاف لکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اصل وہابی غیر مقلد ہیں، تم ہم کو بدنام کرنے کے لیے غیر مقلد کہتے ہو۔ آگے چلیے ایک اور حوالہ لیجئے، آپ ہی کے یہی مفتی حنیف قریشی فرماتے ہیں کہ آپ کے سرخیل مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری کتاب فتاوی ثنائیہ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات وہابیت کی تاریخ میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہابی کی اصطلاح کا عموم اطلاق جماعت اہل حدیث پر ہوتا ہے۔ اب آگے لکھیے، آپ کے جامع المعقول والمنقول غلام محمد پپلانوی لکھتے ہیں کہ وہابی دو قسم کے پائے جاتے ہیں، ایک مسلمان وہابی، دوسرا منافق وہابی۔ نجم الرحمن کتاب کا نام ہے، اس کا حوالہ میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن آپ اس کو جو ہے محرم کا شربت سمجھ کر اور 11ویں اور 40واں اور 20واں جو ہوتا ہے آپ کے ہاں اس کا حلوہ سمجھ کر ہضم کر گئے، اس پر کچھ نہیں کہا۔ بریلوی شمس الاسلام مولانا معین الدین اجمیری کی متعلق ہم نے تجلیات و انوار المعین سے ایک بات نقل کر دی تھی، وہاں پر آپ بھاگنے کی کوشش کیے تھے، ابھی انشاءاللہ اس پر ہم ایک بات اور پیش کریں گے، آپ کے سامنے بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ نے ایک بات آپ کے سامنے اور پیش کروں کہ احمد رضا خان کے نزدیک، مولوی احمد رضا خان کے نزدیک وہابی ہمارے اپنے ہیں۔ بریلوی محقق دورہ رئیس القلم آپ کی جو ہیں سید عبد الکریم سید علی ہاشمی لکھتے ہیں کہ اگرچہ احمد رضا خان نے سید احمد زینی دہلان کے شاگرد اور مرید تھے، آپ نے ہندی وہابیوں کی سرکوبی کے لیے اسی شدت سے کام نہیں لیا جو علماء حرمین کا طریقہ تھا، کیونکہ وہ لوگ وہابیوں کو غیر سمجھتے تھے، اور احمد رضا صاحب نے یہاں کے وہابیوں کو غیر نہیں سمجھا بلکہ سنیوں کی اولاد سمجھا۔ یہ دیکھیے آپ کے تو مولوی احمد رضا وہابی اپنے کو ہی سمجھ رہے ہیں، المیزان کا جو احمد رضا نمبر ہے اس میں دیکھیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہابیوں کا مذہب صوفیہ کا مذہب ہے۔ آپ کے مقابیس المجالس جو کتاب ہے، آپ کے بہت بڑے پیر ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اسی طرح ہے، وہابی نہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں، نہ ولایت سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ توحید کے بارے میں وہابیوں کے عقائد صوفیہ کرام سے ملتے جلتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے، بے شک غیر خدا سے امداد مانگنا شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ خاص حق تعالیٰ سے مدد طلب کرے، چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں کا مطلب یہی ہے۔ اب بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے کہتے ہیں کہ وہابی درست ہے، ایک کہتا ہے کہ وہابی اپنا ہے، مولوی احمد رضا نے لکھا، ایک کہتا ہے کہ وہابی صحیح ہیں، بالکل وہابی درست بات کہتے ہیں، ان کے عقائد صوفیہ کرام سے ملتے جلتے ہیں۔ اب آگے چلیے ایک چیز ہم آپ کے سامنے اور پیش کرتے ہیں۔ آپ کے ایک مولانا صاحب ہیں، ان کا نام ہے
مطالعہ پاکستان نامی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں، ملک فاروق ملک صاحبان لکھتے ہیں پنجاب، یو پی اور دوسرے تمام صوبوں سے مسلم مجاہدین تواتر سے آ رہے تھے، اس لیے تواتر سے آ رہے تھے، اب سکھوں نے مذہبی حربہ استعمال کیا، انہوں نے سید احمد شہید کو وہابی مشہور کیا اور عام مسلمانوں کو بھڑکا دیا کہ آپ صحیح اسلامی عقائد کے حامل نہیں، سرحد اور آپ صحیح اسلامی عقائد کے حامل نہیں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید کو وہابی مشہور کیا اور عام مسلمانوں کو بھڑکا دیا کہ آپ صحیح اسلامی عقائد کے حامل نہیں۔ سرحد اور پنجاب میں سید صاحب کی مذہبی نظریات کے خلاف شدید رد عمل شروع ہوا، فتوے جاری ہونے لگے اور سید صاحب کی سیاسی قوت کو شدید دھچکا لگا۔ اب آپ خود بتائیے کہ آپ جو ہمیں وہابی کہتے ہیں، یہ کس کی تقلید میں کہتے ہیں؟ یہ سکھوں کی تقلید میں کہتے ہیں؟ کیا آپ کو جو ہے ہم کو بدنام کرنے کے لیے غیروں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ واہ مولوی شبیر صاحب، کیا کہنے ہیں آپ کے دھرم کے، اور کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے دھرم کے اندر، ان کو بیان کیا جائے تو حیرت ہوتی ہے ہمیں کہ ایک شخص ہمیں وہابی کہتا ہے اور خود کا یہ حال ہے کہ ہمارے اوپر الہام لگاتا ہے۔ اور اچھا آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں، بہت سارے بریلوی علماء بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دیوبندی جو ہے وہابیوں کے مخالف ہے، وہابیت کے مخالف ہے۔ چنانچہ دیوبندی مذہب کے اندر مولوی غلام مہر علی لکھتے ہیں کہ اگر وہابیوں کو برا کہنا ہی پیٹ پرستی ہے اور دنیا پرستی کی دلیل ہے تو پھر فیروز الدین صاحب کے سب اکابر دیوبندی مولوی بھی حرام خور ثابت ہوئے۔ لکھتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حرام خور تو اسی وقت ثابت ہوں گے جب وہابیوں کو برا بھلا کہیں، اگر وہابیوں کو برا بھلا نہ کہے تو بالکل بھی حرام خور ثابت نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ کی کتاب رضائے مصطفیٰ مولوی حسن علی رضوی لکھتے ہیں کہ جس طرح علماء اہل سنت کو علماء نجد کے ساتھ اعتقادی اختلافات ہیں، اسی طرح علماء دیوبند کو بھی علماء نجد اور محمد ابن عبد الوہاب سے شدید اختلاف و نفرت ہے۔ لہٰذا اگر علماء اہل سنت کا نجدی سعودی مکتب فکر سے اختلاف کوئی گناہ ہے تو خود اکابر علماء دیوبند بھی اس گناہ کے مرتکب ہیں۔ علماء دیوبند علماء نجد کے ساتھ اپنا اکابر دیوبند کا شدید اختلاف نفرت ملاحظہ کریں، اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل ذکر کی ہے۔ یہاں تک ہم نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں نقل کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے سارے کے سارے علماء اور خود بریلوی علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ دیوبندی وہابیت کے مخالف ہیں۔ ہم وہابیوں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان کی سرکوبی کرتے ہیں، ہم ان کی کمر توڑ کر رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے دور میں علماء دیوبند نے ان کی کمر توڑ کر رکھی ہوئی، لیکن چونکہ تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے تو تم اپنے ٹھنڈے دل سے اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یہ کیا کرتے ہو۔ اچھا ایک بات میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلا جاؤں، آپ کہتے ہو کہ ایک طرف آپ نے یہ کہا کہ تمہارے فرقہ وہابیہ، آپ نے جو ہے ایک جگہ یہ بات کہتے ہو کہ تمہارے فرقہ وہابیہ، اور دوسری طرف یہ فرماتے ہو آپ کہ تم میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ عجیب بات ہے آپ کی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تمہارا فرقہ وہابیہ اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ مولوی شبیر صاحب یہ آپ دوغلا پن کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ دوغلی پالیسی کیوں اپنا رکھیں؟ ایک طرف تمہارا فرقہ وہابیہ اور ایک طرف کہتے ہو ہمیں کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ مولانا یہ دوغلا پن ختم کریے۔ یہاں تو آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ ہم وہابی نہیں ہیں، وہابی کوئی اور ہے، ہم وہابی نہیں ہیں، یہ خود آپ نے تسلیم کر لیا یہاں پر۔ اگر آپ ہم کو وہابی تسلیم نہ کرتے تو یہ نہ کہتے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ اب آگے چلیے، آپ ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں کہا ہے فتاوی رشیدیہ میں محمد ابن عبد الوہاب کون ہے، وہابی کسے کہتے ہیں، یہ سب بتایا۔ مولانا بتایا تو کیا غلط کرا؟ کیا کسی کے عقیدے کو بتلانا، کیا کسی کی شخصیت کا تعارف کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کے متبع ہو گئے؟ کیا کسی کی بات کو وضاحت کے ساتھ لکھنا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کے متبع ہیں؟ آپ ثابت کیجئے، میں چیلنج کرتا ہوں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت اور سب سے بڑی کم علمی ہے کہ ایک شخص سے سوال کیا کہ وہابی کسے کہتے ہیں، اب وہ جواب دے رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہابی ہے۔ ارے اگر کوئی شخص کسی بات کو بیان کر رہا ہے تو اس کی بیان کرنے کی وجہ سے وہ وہابی تھوڑی ہو جائے گا، اس کا عقیدہ وہ تھوڑی ہو جائے گا۔
کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود وہابیوں کے خلاف ہو؟ انہوں نے تو عقیدہ بتلایا، حضرت نے تو عقیدہ بتلایا کہ وہابی لوگ ایسے تھے، وہابی اسے کہتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب کے عقائد عمدہ تھے اور یہ تھا۔ آگے آپ نے ایک لفظ کھا لیا، آپ نے آگے کا لفظ چھپا لیا، ہضم کر گئے اس کو۔ حضرت نے یہ بھی تو لکھا ہے کہ وہ بہت متشدد آدمی تھا، اس کے مزاج میں شدت تھی، اس کو اڑا گئے۔ کیوں اڑا گئے؟ اس لیے کہ اس سے آپ کی بات پر ضد آتی، آپ کی بریانی اور پیٹ کا مسئلہ تھا، اس لیے یہاں پر اس کو اڑا دیا اور محرم کا شربت سمجھ کر اس کو ہضم کر گئے۔ عقائد کو بتانا کسی کے، یہ کیا اس کے اتباع کی دلیل ہے؟ کیا یہ اس کی تقلید کی دلیل ہے؟ اب کیسی بات کرتے ہیں مولوی شبیر صاحب؟ کیا آپ کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہابی عاشق رسول کو کہتے ہیں، کیا غیر مقلد کو بتاؤ تم عاشق رسول کہو گے؟ مولانا ہم نے جو عاشق رسول کہا ہے وہ ہم نے اپنے لیے کہا ہے کہ بھائی ہمارے علماء نے کہا کہ اگر تم ہم کو وہابی اس لیے کہتے ہو کہ ہم سنت کی اتباع کرنے والے، جیسا کہ میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات نقل کر چکا ہوں، اگر تم ہم کو اس وجہ سے کہتے ہو تو پھر ہمیں منظور ہے کہ تم ہمیں وہابی کہو۔ غیر مقلد کا کیا بتاؤ گے تم؟ غیر مقلد کے عقائد کیا ہیں اور غیر مقلد کیا ہے تم خود سوچ لو، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسی تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم ایک چیز ایک اہل سنت و جماعت کی بات کو آپ غیر مقلدین سے موازنہ کر رہے ہیں۔ واہ مولانا صاحب! پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر ایک بات، میں نے یہ بات یہاں کہی تھی کہ جو آپ کے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہ مانے وہ وہابی ہے، تو فرمائے لگے کیا قادیانی، رافضی، شیعہ کو بھی ہم وہابی کہیں گے کیونکہ وہ بھی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں مانتا؟ مولانا یہ سوال آپ کو خود اپنے سے کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے یہ بات جو پیش کی تھی یہ کوئی اپنی طرف سے پیش نہیں کی تھی، بلکہ یہ بات آپ کے گھر کی کتاب سے پیش کی تھی، تجلیات انوار المعین سے پیش کی تھی، جو مولانا اجمیری کی کتاب ہے اس سے میں نے یہ پیش کیا تھا۔ تو یہ سوال جو آپ نے میرے اوپر قائم کیے تھے، یہ سوال خود بخود آپ کی جانب لوٹ کر چلا آیا، آپ کی جانب عود کر گیا، اس لیے اس کی جواب دہی کے ذمہ دار خود آپ ہیں، کیونکہ میں نے اپنی طرف سے نقل نہیں کیا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم نے آپ کی کتاب کی طرف، آپ کی کتاب میں ہم نے آپ کی کتاب سے نقل کی تھی، آپ ہی کی کتاب ہے تجلیات انوار المعین، اس سے نقل کی تھی۔ خلاصے کے طور پر ہم نے سارے جوابات دے دیے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں بچا۔ کچھ چیزوں کے جوابات ہم پہلے ہی دے آئے ہیں اور دوبارہ جواب دینا یہ خود آپ ہی اور بریلوی اور رضا خانیوں کا اصول ہے۔ اٹھائیے مطالعہ بریلویت کے جواب میں جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر صاف بات لکھی ہے کہ بار بار جواب دینا یہ ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے ہیں۔ بس آپ ہی کے اصول کے مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جن جن چیزوں کے جوابات ہم دے چکے ہیں ان کا جواب دینا ہم اس وقت مناسب نہیں سمجھتے۔ خلاصہ یہ نکلا۔ اچھا آپ کو ایک بات یہاں یہ بتاتے چلوں کہ جو مولانا محمود بنی صاحب کے متعلق انہوں نے الزام لگایا تھا وہ بات تو انہوں نے چھوڑ ہی دی، اور وہابی اور یہ اور فلاں وغیرہ وغیرہ کے اوپر آ گئے، اور ہم یہاں پر یہ اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری آخری ویڈیو ہے، کیونکہ آخر میں انہوں نے ہم کو دہشت گرد اور آتنک تک کہہ ڈالا۔ یہ ان کی سب سے بڑی بے وقوفی اور ان کی سب سے بڑی عیاری، مکاری، فحاشی، عریانیت، کذابیت، مکاریت، دجالیت، اور یہ ان کا جو بھی کہہ لیجئے وہ ہے، کیونکہ بات جو ہے علماء کی آپسی بات چل رہی، ہمارے مسلکی بات چل رہی، اس کو ملکی اختلاف پر لے جانا، ملکی سطح پر لے جانا، یہ ایک بیوقوف ہونے اور ایک مکار اور دجال ہونے اور کذاب ہونے کی دلیل ہے کہ جب آدمی سے جواب نہ بن پڑے اور آدمی سے کچھ بھی نہ ہو تو آدمی یہاں تک اتر آئے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے اوپر الزام لگائے، دوسرے کو کچھ بھی کہنا شروع کر دے۔ مولانا آپ کو کیا کہنا ہے مولوی شبیر صاحب؟ کیا ہیں آپ عالم ہیں، ایک عالم کو اس طرح کہنا چاہیے؟ کو شرم آنی چاہیے آپ کو، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو ایسی بات پر۔ تو خیر، یہ آپ کے اعمال ہمارے ساتھ، لکم دینکم ولی دین، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آپ کا عمل آپ کے لیے، ہمارا عمل ہمارے لیے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور یہاں پر بتاتا چلوں کہ سارے کے سارے جوابات جن کے آپ نے ہمارے اوپر اعتراض کیے تھے ہم یہاں پر دے چکے ہیں، اور اب ہم نے سامعین کرام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا جو وہاں پر معاملہ پیش آیا تھا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ صرف مولوی شبیر رضا خانی صاحب کی جہالت ہے جو انہوں نے اعتراض کھڑا کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ ویڈیو کھیلنا تمہاری عادت ہوگی، اور تم ہی فضولی آدمی ہو، تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ ان بیجا باتوں کا جواب دیں۔ ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور نہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تم جیسے فضولیوں اور تم جیسے بے اوقات لوگوں کا جواب دیں۔ یہ تو ہمارے اکابر کا معاملہ تھا، اس لیے ہم نے اس کا ازالہ کیا، ورنہ ہم تو تم کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے۔ جو آدمی مخاصمت، مکابرت اور مجادلت پر اتر آیا ہو، افہام و تفہیم کا کوئی مادہ ہی نہ ہو اس کے اندر، اس سے کیا اس کو ہم سبق سکھائیں اور کیا ہم اس کے سامنے احقاق حق اور ابطال باطل کی بات کریں۔